الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانوں میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مسلمان گھرانوں میں پیدا کرنے کے بعد کتاب و سنت کے ماننے والوں میں اللہ نے باقی رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک اسلام پر اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتے ہوئے اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی نے اس امت کو 11 شادیاں کر کے اس امت کو ترغیب دلائی کہ یہ امت اپنے آپ کو بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانیت سے، زناکاری سے اپنے آپ کو بچا کر جنت کیسے جانے والی بن جائے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی نے اس امت کو ایسے مسائل بتلائے کہ یہ امت اپنی زندگی کو پرسکون کیسے بنائے، اپنی زندگی کے اندر انہیں کیسے سکون مل سکتا ہے۔ ان تمام تعلیمات کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبویہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
मोहतरम सामीन और सामियात, पर्दा नशीन माँ और बहनों और नौजवान भाइयों, छोटे बच्चों, मैंने आप हजरात के सामने खुतबे हाजा को पढ़ा है। और आज जिस टॉपिक पे मुझे गुफ्तगू करनी है वो ये है कि निकाह की अहमियत और फजीलत। हम और आप जिस मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं, एक ऐसा मुआशरा है कि जहां पर इंसान गुनाह पे गुनाह करता चला जा रहा है। इंसान की जिंदगी में गुनाह को कोई ऐसा लिमिट ही नहीं है कि इंसान को अपने आप को ये समझने में लग जाए कि मैं जो ये कर रहा हूँ या मेरी जिंदगी में जो नेकियां हो रही हैं या जो गुनाह हो रहे हैं, मैं इससे बचते हुए किताब और सुन्नत के मुताबिक कैसे जिंदगी गुजार ले जाऊं। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक निजाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब से जमीन और आसमान को पैदा किया, अल्लाह ने सबसे पहले हजरत इंसान को जब पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो उसके फौरी बाद अल्लाह ने इस दुनिया के साथ साथ आदम को जब पैदा किया गया तो फौरन अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा किया हजरत आदम की पीठ से। और उनको जब निकाला गया तो उन्हें मियां बीवी का रिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। इसकी क्या वजह है कि दुनिया और आसमान, जमीन और आसमान की तख्लीक के बाद, हजरत इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद, आदम और हव्वा को जब पैदा किया गया, उसके बाद अल्लाह ने सबसे पहले इनका रिश्ता जोड़ दिया। कहा कि आज से तुम आपस में मियां बीवी हो, ज़ौजा हो, अज़वाज। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये रिश्ते, ज़ौजियत एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ने शुरुआत से ही इस रिश्ते को बाकी रखा है। और ये निकाह के जरिए से जो ये रिश्ता होता है, जिस रिश्ते की बुनियाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों में रखी आदम और हव्वा के जरिए से, ये रिश्ता बहुत अनमोल हुआ करता है। इसीलिए किताब और सुन्नत के अंदर किताब निकाह के नाम पर और अल्लाह ने कुरान मजीद की कई आयतों में निकाह का हुक्म अल्लाह ने दिया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा के अंदर इरशाद फरमाया, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मतना व सुलास व रुबा, कि लोगों तुम्हें जो औरतें पसंद हो उन औरतों से तुम निकाह किया करो। निकाह एक ऐसी सुन्नत है कि हर नबी ने इस सुन्नत पर अमल किया है। और निकाह इंसान की जिंदगी के अंदर खुशहाली ले आती है। इंसानी जिंदगी का जो असल दौर होता है, उस दौर में अगर इंसान उसकी तरफ तवज्जो देने लग जाए, इंसान अगर निकाह कर लेता है, अल्लाह की कसम है अल्लाह ताला उसकी जिंदगी के अंदर बरकतें अता फरमाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा के अंदर फरमाया, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मतना व सुलास व रुबा, कि तुम्हें जो औरतों में से जो औरत तुम्हें पसंद आए उसे तुम अपने बच्चों की शादियां करवा दो, अपने बच्चों की शादियां उनसे करवा दो, चाहे वो एक हो या अगर डबल करना चाहते हो या तिरबल करना चाहते हो, मतना व सुलास व रुबा। और अल्लाह ने चौथी का भी इजाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी। हम और आप समझते हैं कि नहीं, निकाह ये कोई ऐसी गुड़िया का खेल नहीं है कि इंसान जब चाहे जो चाहे कर ले, नहीं, बल्कि इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए अल्लाह ने कुरान के कई मकामात पर इसका हुक्म दिया। और खास तौर से अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़दवाजी जिंदगी में रहे। अल्लाह के नबी की अगर आप तारीख देखें, अल्लाह के नबी ने 11 शादियां की। आज कुफार वही एतराज करते कि मोहम्मद को क्या जरूरत थी 11 शादियां करने। आप अगर इसके ताल्लुक से जो किताबें लिखी गई वो अगर आप देखेंगे, अल्लाह के नबी ने जो भी शादी की उसमें कुछ ना कुछ मसलियतें जरूर थी। और 11 बीवियों में सिर्फ एक बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो कुंवारी थी, बाकी सब के सब या तो तलाक शुदा थी या खुला शुदा थी। अल्लाह अकबर।
اللہ کے نبی نے ہر طریقے سے امت کو پیغام دینے کی کوشش کی، امت کو تعلیم دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امت کے نوجوانوں کو ابھارنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اسی لیے نکاح کا ایسی سنت ہے جو معاشرے کے اندر عام ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ انسان یہ سوچنے میں لگا دے کہ میری تو ابھی لمبی عمر ہے، میں ابھی لمبی زندگی گزاروں گا، 30 سال 35 سال 40 سال کے بعد سوچا جائے گا، یا میں سیٹل ہو جاؤں گا اس کے بعد سوچوں گا، یا میں اپنے آپ کو تیار ہو جاؤں گا تب کروں گا، یا میرا بزنس سیٹ ہو جائے تب کروں گا۔ یہ اس طرح کی جو خیالات ہیں یہ انسان کے فطرت کے خلاف ہے، اللہ نے فطرت کے خلاف رکھا ہے سب چیزوں کو۔ اور آئیے اللہ کے نبی کے دور میں نکاح کو اتنی مقبولیت کیوں تھی؟ نکاح کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار احادیث کے اندر کیوں بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس دور میں جب ابھی یہ اسلامی احکامات کا دور نہ تھا، اس دور میں حالات عربوں کے ایسے تھے کہ اس دور میں 4 قسم کی شادیاں ہوا کرتی تھی، 4 قسم کے نکاح ہوا کرتے تھے۔ ان میں پہلا کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ زمانے جاہلیت میں عرب، جو زمانے جاہلیت کے عرب تھے، ان کے 4 طرح کے نکاح تھے۔ پہلا نکاح تو وہ ہے جو آج کل انسان اگر کسی کی بچی پسند آتی ہے اس کو مہر دے کر اپنے عقد میں کر لیتا ہے، یہ پہلا طریقہ تھا۔ یہ زمانے جاہلیت میں بھی یہی طریقہ تھا کہ کوئی لڑکی پسند آئے، کسی کی لڑکی پسند آئے تو وہ بڑے گھر کے ذمہ دار بات کر کے، مہر متعین کر کے، مہر معجل ادا کر کے اس کے بعد اس کو اپنے عقد میں رکھنا، یہ زمانے جاہلیت میں بھی واقع تھا۔ یہ پہلی قسم ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں دوسری قسم وہ تھی اس دور میں کہ شوہر بیوی سے جب وہ حیض کی حالت میں ہوتی تو کیا کرتا، حیض کی حالت جیسے ہی گزر جاتی، حیض سے فارغ ہو جاتی تو کسی دوسرے مرد سے ملنے کے لیے بھیجا کرتا۔ کیا کرتا؟ کسی اور مرد سے ملنے کے لیے بھیجتا۔ پھر جب اس مرد سے اس عورت کو حمل ٹک جاتا تو 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے بعد اس کا جو پہلا شوہر تھا وہ اس کو بلاتا۔ بلانے کے بعد ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ جو بچہ ہوگا وہ بچہ نیک بچہ ہوگا۔ کیا عقیدہ تھا اس وقت؟ کہ شوہر خود اپنی بیوی کو کسی اور کے پاس بھیجتا، پھر اس سے جو بچہ ہوتا اس بچے کے بارے میں یہ شگون لیا جاتا تھا کہ یہ بچہ نیک ہوگا، یہ بچہ دیندار ہوگا، یہ بچہ ماں باپ کی خدمت کرے گا۔ پھر اس کے بعد شوہر پہلا والا چاہتا تو بیوی کے ساتھ صحبت کرتا یا ملتا، ورنہ جو ہے وہ دوسرے آدمی کے ساتھ اپنی بیوی کو دے دیتا اور بچے کو اپنی طرف نسبت کر لیتا تھا۔ یہ دوسری قسم تھی زمانے جاہلیت میں۔ اور تیسری قسم یہ تھی کہ 10 یا اس سے کم افراد، مرد ایک عورت کے ساتھ تعلق رکھا کرتے، ایک عورت کے ساتھ کئی افراد کا یعنی 10 اور اس سے کم افراد کا تعلق ہوتا۔ پھر اس کے بعد جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی، حاملہ ہونے کے بعد اس بچے کے جنم تک اس کو صبر کیا جاتا، اور جب بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا گھر کے بڑے ذمہ دار سب پوری کمیٹی بیٹھتی، بیٹھنے کے بعد جو وہ عورت ان 10 افراد میں سے جس کی طرف اشارہ کرتی کہ یہ بچہ فلاں کا ہے تو اس کو اس کے اپنے بچے کو اپنی طرف نسبت کرنے کا حق دے دیا جاتا۔ اگر وہ اس وقت انکار کر دیتا ان 10 افراد میں سے جس کی طرف عورت نے اشارہ کیا، اس کو قتل کر دیا جاتا۔ یہ تیسرا نکاح کا طریقہ تھا زمانے جاہلیت۔ چوتھا، اللہ حضرت اما عائشہ کہتی ہیں کہ بہت سارے مرد ایک عورت سے جمع کرتے اور وہ عورتیں اس معاشرے میں مشہور تھیں، ان کے گھروں پر جھنڈے لگا دیے جاتے اور ان کے ہاتھوں پہ پھول باندھ دیے جاتے۔ وہ اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو کئی افراد سے ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ان کا بچہ ہو جاتا تو کیا کرتی کہ وہ زمانے جاہلیت میں قیافہ شناس ایک شخص ہوا کرتا، یعنی ایسا شخص جو چہرے اور جسم بچے کے ہاتھ پیر کو دیکھ کر بتلا دے کہ اس کا باپ کون ہے، اس کو بلایا جاتا۔ بلانے کے بعد گھر کے ذمہ دار بیٹھ کر اس سے جب وہ آ کر کہتا کہ فلاں شخص کا یہ بچہ ہے،
اس کے چہرے سے اس کا چہرہ مل رہا ہے تو کہتے کہ آج سے اس کا شوہر یہ ہے، اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوگی، اور اس کو ماننا ضروری ہوتا۔ اگر وہ نہ مانتا تو معاشرہ اس کو خود قتل کر دیتا۔ یہ ایسے قوانین تھے اس دور میں۔ تو یہ 4 قسم کے نکاح اس دور میں زمانے جاہلیت میں ہوا کرتے تھے۔ حضرت اماں بخاری کی روایت ہے، حضرت اماں عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان 4 میں سے 3 نکاح کو باطل قرار دے دیا گیا۔ 3 چیزیں جائز نہیں جو بھی میں نے بتلائی۔ پہلا نکاح جو زمانے جاہلیت میں بھی تھا، کیا تھا؟ جو آج کل ہمارے دور میں ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ مہر ادا کر کے لڑکی کو اپنے عقد میں کرنا، یہ جو طریقہ تھا اس کو باقی رکھا گیا، اور ان 3 طریقوں کو حرام قرار دیا گیا، ان 3 طریقوں کو باطل قرار دے دیا گیا۔ تو یہ اسلام سے پہلے کی چیزیں تھیں۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ کہ اے وہ لوگو جو ایمان لے آؤ، یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ کس رب سے ڈرو؟ الذی خلقکم، کہ جس نے تمہیں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ، ایک نفس سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اور اسی کے ذریعے سے تمہاری عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور آدم کی بیٹیوں کو پیدا کیا۔ پھر اسی کے ذریعے تمہیں اپنے بندنوں کو باندھنا ہوگا، نکاح کو تمہیں اپنے آپ کو کرنا ہوگا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ پھر اللہ نے کہا کہ تم رشتہ داریوں کو جوڑو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا راقب ہے، اللہ تمہاری پکڑ کرنے والا ہے۔ تو نکاح ایک انسان کی زندگی میں بہت ساری برائیوں سے انسان کو بچا دیتا ہے۔ اور نکاح کا تعلق آپ تعجب کریں گے، سائنس کیا کہتی ہے؟ ہر چیز کسی نہ کسی کے ذریعے سے جوڑا ہوا کرتا، لیکن اللہ نے دنیا میں جتنی مخلوقات کو پیدا کیا، ہر ایک کے جوڑے ہیں، بغیر ملاپ کے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ مخلوقات کو اللہ نے ایسے بھی رکھا ہے، جیسے کیڑے مکوڑے ہیں، یہ ان میں کئی ایسے اقسام ہیں جو مٹی سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کوئی چیز میٹھی رکھ دی جائے تو خود بخود وہاں سے ابل اٹھتے ہیں، چونٹیاں ہوں یا کوئی اور کیڑے مکوڑے ہوں، یہ جو ہے اللہ نے یہ خود بخود مٹی سے پیدا کر دی۔ اور کئی مخلوقات ایسی ہیں جب تک ان کے آپس میں ملاپ نہ ہو، یعنی مذکر اور مؤنث کا ملاپ نہ ہو تو اولاد نہیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اور ہم اور آپ بھی کیڑے مکوڑوں کی طرح، ہم اور آپ کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ یہ مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے نظام یہ رکھا کہ من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجال، ہم نے ان میں سے جوڑے بنائے، اور جوڑا اس وقت تک نہیں بنایا تب تک کہ مذکر اور مؤنث نہ ملے، اور پھر اس سے ہم نے انسانیت کو پھیلا دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے کچھ مخلوقات کو بغیر کسی پیدائش کے، بغیر کسی جوڑے کے اللہ رب العالمین دنیا میں پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے انسانوں میں بھی 1-2 مثالیں دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین کچھ جانوروں کو جو ان کا نظام ہے کہ جب تک وہ لوگ آپس میں نہ ملیں ان کی اولاد نہیں ہوتی، لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ نے کیا کیا؟ باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، ڈائریکٹ دونوں پہاڑ پتھروں کے درمیان سے اللہ نے اونٹنی کو نکال دیا۔ تو اللہ لوگوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ جو نظام جو میں نے بنایا ہے، ازدواجی نظام، جوڑوں کا نظام، یہ یوں ہی نہیں ہے، اس کے اندر اللہ نے کئی مصلحتیں رکھی ہیں۔ نکاح کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک سیکنڈری چیز ہے، پوری زندگی سیٹل ہو جائے اس کے بعد کریں گے، نہیں، اللہ نے پیدائش کے وقت ہی اس کو متعین کر دیا۔ آدم کی جیسے ہی پیدائش ہوئی اللہ نے فوراً دوسرا کام کیا کیا؟ حضرت حوا کو پیدا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر وہ کشش رکھی کہ وہ عورت کی طرف مائل ہو جائے۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے اچھے لوگ تباہ، اچھے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کس میں؟
عورتوں کے فتنوں میں، عورتوں کے فتنوں میں بہت سارے دیندار گھرانے کے بچے بچیاں اسلام تک کو چھوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان خود بخود اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے وہ کشش رکھی ہے، اللہ نے یہ مادہ انسان کے اندر رکھا ہے، اسی لیے کہا فانکحوا، نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کو آسان کرو، ایسر النکاح، ایسر النکاح۔ اللہ کے نبی بار بار کہتے ہیں نکاحوں کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو۔ اللہ کے نبی کے دور میں نکاح اتنے آسان ہوتے تھے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں آگے بتلاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے کہا کہ حیا یہ سب سے اہم چیز نکاح کے لیے اس لیے حکم دیا، تعلیم دی کہ نکاح انسان کو باحیا بناتا ہے، بے حیا نہیں بناتا۔ بے حیا شخص کو باحیا بنا دیتا ہے۔ نکاح کرنے سے انسان کے اندر حیا پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بخاری کی روایت، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جب انسان کے اندر حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے وہ کرے۔ معاشرے کے اندر، عرب معاشرے میں زنا عام تھا، جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے ان کے گھروں میں، اتنا عام تھا، لیکن اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کر کے بتلائی کہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ زنا کاریاں غلط ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے قریب جو سب سے بڑے فتنے آئیں گے ان میں کیا ہوگا، زنا عام ہو جائے گا، نکاح مشکل ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، اور بے حیائی یہاں تک پہنچ جائے گی لوگ سڑکوں پر زنا کر رہے ہوں گے۔ اور اس دور میں ایمان والا وہ ہوگا جو اس سے کہے گا کہ تم یہاں جو گندگی کر رہے ہو تھوڑا سائیڈ ہو کر چلے جاؤ، وہ شخص اس دور کا ایمان والا ہو۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے قریب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی، بے حیائیاں پھیل جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بے حیائیوں سے بچنا چاہتے ہو اور ذہنی گندگیوں سے بچنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا چاہتے ہو تو نکاح کی طرف توجہ دو۔ والدین کو، ذمہ داروں کو اس بات کی طرف ترغیب دلائی گئی کہ نکاح کی طرف توجہ دیے جائے۔ اگر بچے جوان ہو جائیں تو فوراً ان کے نکاح کرو، فوراً نکاح کی طرف ان کی توجہ پھیر دو۔ اور اسی لیے کیونکہ جو نکاح نہیں کرتے وہ اکثر گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں۔ اور آج کے دور میں، آج ہماری راتیں کیسی ہیں، آج ہمارے دن کیسے ہیں، آج ہماری خالی اوقات کیسے ہیں، آج ہماری تنہائیاں کیسے ہیں۔ ہاتھ میں موبائل کے طور پر ہمیں ایک ایسا آلہ دے دیا گیا، گناہ انسان جتنا کرنا چاہے گناہ کر لے جائے، نعوذ باللہ۔ ایسے دور میں والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے نکاح کروائیں۔ اللہ نے فرمایا اگر نکاح کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں کے اندر سکون عطا کرے گا اور بے حیائی سے بچ جاؤ گے، بے حیائی سے اللہ رب العالمین تمہیں بچا لے گا۔ اسی لیے اس کی ترغیب دلاتے ہوئے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اور دوسری چیز کہی گئی کہ نکاح گزشتہ انبیاء کی سنت۔ آپ سنتے ہوں گے 1,24,000 سے زائد انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے۔ اکثر انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے انبیاء کو بیوی بچوں والا بنایا۔ کیا مطلب؟ کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس نے شادی نہ کی ہو۔ شادی انبیاء کی سنت ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جتنے نبی بھیجے سب کو ہم نے بیوی بچوں والا بنایا، بغیر بیوی بچوں والا نبی نہیں تھا۔ ایک نبی کے بارے میں آتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ورنہ اکثر انبیاء کی آپ تاریخ پڑھیں گے، چاہے تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ابن کثیر اور اسی طرح قصص الانبیاء، ان کی ایک مشہور کتاب انبیاء کے تعلق سے جو ضخیم کتاب ہے، اس میں انہوں نے کئی کا ذکر کیا تو کہا کہ یہ اولاد والے تھے، اللہ نے انہیں اولاد دی تھی، ان کی شادیاں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ امت کو پیغام دلایا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے جتنے نبی بھیجے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے اسے شادی شدہ بنا دیا۔ پہلا کام کیا ہے؟ ہم نے انہیں شادی شدہ بنا دیا، وَذُرِّيَّةً، اور انہیں اولاد بھی دے دی، ذریت والے بنا دی۔ اور سورہ رات کی آیت نمبر 38 ہے۔ اور اسی طریقے سے
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کو خاص طور سے نکاح کی ترغیب دلایا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ میں اور علقمہ اور اسود کے ساتھ ابن مسعود کے پاس ہم گئے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسا ماحول تھا؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم اس دور میں اللہ کے نبی کے دور میں ہم نوجوان تھے، ہم جوانی کے عالم میں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی ہمیں بار بار نصیحت کرتے تھے۔ کیا نصیحت؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ ابن مسعود کہتے ہیں بار بار اللہ کے نبی کہتے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم نکاح میں جلدی کرو، تم نکاح میں جو استطاعت رکھتا ہے تم میں سے وہ شخص کیا کرے؟ وہ نکاح کرے، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو انسان جو ہے روزے رکھے۔ نکاح کرنے سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کرو گے تو تمہاری نگاہیں نیچی ہو جائیں گی۔ جو انسان نکاح نہیں کرتا عمر ہونے کے بعد بھی، اور آپ تعجب کریں گے ہندوستانی حکومت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 18 سال ہے، لیکن شریعت کی بات اگر کی جائے جب بچہ نوجوان ہو جائے، جب بچے کو غسل کی ضرورت پڑ جائے اس کے بعد ہی اس کی اجازت ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اس کے لیے کوئی ڈیٹ تاریخ یہ ایسے سالوں کی تعین نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے یہاں تک لکھا جیسے انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی، تو انسان کو اگر نکاح کی ضرورت ہو تو اس کو نکاح کرا دینا چاہیے۔ اور بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عمریں گزر جا رہی ہیں، گناہ کر رہے ہیں، کسی کو معلوم نہیں، اللہ جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کی نگاہ، اللہ کے نبی نے فرمایا نگاہیں محفوظ نہیں رہیں گی پھر تمہاری، تم پھر سڑکوں پر، روڈوں پر، کٹوں پر، فلاں جگہ بیٹھ کر لڑکیوں کی طرف گھور رہے ہوں گے، تم نگاہوں کے گناہ کر رہے ہوں گے۔ ہر کوئی کی انسان جو فطرت ہے انسان کی نگاہ چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو نکاح کرو، استطاعت اگر ہے تمہارے پاس تو نکاح کرو، اور فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی، ورنہ زنا سے تم بچ جاؤ گے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ عمریں گزر جانے کے باوجود بہت سارے بہانے بنا کر کہ کوئی بزنس کا بہانہ بنا رہا ہے، کوئی نہیں میں جس سے پیار کرتا تھا یا جسے چاہتا تھا وہ نہیں ملی، اب پوری زندگی ایسے ہی گزار رہا ہے اور گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، موبائل کے ذریعے سے پوری زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ کئی عورتیں، کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں کہ نہیں کروں گی تو